جنت کے درجات کی اگر بات کی جائے تو جنت کے 1 سے زیادہ درجات ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ الانعام میں اللہ کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق جنت کے درجات ہیں، اور بے شک تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اسی طرح سورہ الکہف کی جو ہے آیت مبارکہ ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں۔ اور اگر حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ہر 2 درجات کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ اب ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 1 سے زائد درجات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم جنت کے جو 8 درجات ہیں ان کے بارے میں سنیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے درجات جو ہیں وہ کون کون سے خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو جنت کے درجات اس طرح سے مختلف ہیں، جس طرح سے ہم مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہیں، اب ان کی عبادت جو ہے، ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا جائے وہ نماز 5 جگانہ ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ تہجد پڑھتا ہے، نوافل گزار ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ جبکہ دوسرے شخص کو دیکھا جائے جو بامشکل فرائض بھی پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتا، یا پھر اتنا مال ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اب ان دونوں کا عمل دیکھا جائے تو ایک شخص کا جو عمل ہے وہ کثیر ہے، بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اب دیکھا جائے تو جو عبادات میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں زیادہ اچھا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے جنت کے جو اعلیٰ درجات ہیں ان میں سے ہی کوئی درجہ ہوگا۔ لہٰذا جنت کے جو درجات ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت میں درجات ملیں گے۔ اب ذکر کر لیتے ہیں جنت کے ان درجات کا۔ تو پہلے نمبر پر آتا ہے دار الخلد۔ دار الخلد کے بارے میں ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے دار السلام۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فقیروں، صبر گزار لوگوں کے لیے ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دار المقام۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم عز و جل کے شکر گزار بندے بنے، یعنی جتنا ان کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا انہوں نے اس کی شکر گزاری بھی کی اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی کیا۔ چوتھے نمبر پر ہے دار العدن۔ دار العدن میں زہد و تقوی والے لوگ، عبادت گزار لوگ، سخی لوگ اور غازی لوگ ہوں گے۔ دار القرار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حافظ اور عالم لوگ ہوں گے۔ چھٹے نمبر پر جو جنت النعیم ہے یہ شہیدوں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے جنت الماوا، محسنین یعنی اللہ کی راہ میں احسان کرنے والے محسنین اور اولیاء کا مقام ہوگا۔ آٹھویں نمبر پر جو ہے وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، جس میں نبی، رسول، علماء دین اور یہ لوگ ہوں گے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ کون سا ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کریم عز و جل کے حضور دعا مانگی جائے تو اس میں جنت الفردوس کا سوال کیا جائے، تو ان الفاظ میں دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک الفردوس، یعنی اے اللہ کریم عز و جل ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنت الفردوس کے بارے میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جنت الفردوس میں جو لوگ ہوں گے اللہ کریم عز و جل صبح و شام ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، جبکہ باقی جنتی جو ہوں گے، جو جنت کے باقی درجات میں ہوں گے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہر جمعہ کو وہ اللہ کریم کا دیدار کریں گے۔ تو کیا خوش نصیبی ہوگی جنت الفردوس والوں کے لیے کہ وہ صبح و شام اللہ کریم عز و جل کا دیدار کریں گے اور اس سے مشرف ہوں گے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جنت کے حصول کے لیے کس قدر کوشاں ہیں۔ کیا ہمارے اعمال واقعی اس لائق ہیں کہ وہ ہمیں جنت کے ان درجات میں سے کسی درجے تک پہنچا سکیں؟ تو بے شک اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے۔ عبادات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کریم عز و جل ہمیں ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے حقدار ہو سکیں۔